بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا 21واں پارہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 سے شروع ہو رہا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے دو کاموں کا حکم فرمایا۔ نمبر 1، تلاوت کا اہتمام کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہو، اور دوسرا، نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی برکت اور فائدہ بیان فرمایا کہ یہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر یعنی اللہ کو یاد رکھنا یہ بڑی چیز ہے۔ تو اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے، ہماری اولاد کی زندگی سے، معاشرے سے بے حیائی برائی ختم ہو جائے تو اس کے لیے یہ دو کام پابندی سے کرنے ہوں گے۔ روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک کی تلاوت، چاہے کم ہو یا زیادہ۔ تلاوت یعنی اتنی آواز سے پڑھنا کم از کم کہ خود سنیں۔ اور دوسرا کام 5 وقت کی نماز کا اہتمام، تو اس سے زندگی سے برائی ختم ہوگی۔ ان کے کرنے کے باوجود اگر ہماری زندگی سے گناہ نہیں نکل رہے تو پھر ہمیں اپنی نماز اور تلاوت پر غور کرنا چاہیے کہ آداب میں، ان شرائط میں، اس طریقے میں کوئی کمی تو نہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو خاص طور پر ترغیب دی ہے کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، لہٰذا اگر کسی علاقے میں، کسی شہر میں، کسی ملک میں دین پر، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے تو وہاں سے ہجرت کرو، وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ کسی شہر میں، علاقے میں چلے جاؤ۔ اور اگر یہ تمہارے ذہن میں سوال یا خدشہ ہے کہ پھر روزگار کا کیا بنے گا، روزی کیسے، کیا انتظام، کیا وہاں معاملات ہوں گے، تو فرمایا وہ رب جو پرندوں کو، جانوروں کو روزانہ کھلاتا ہے اور ان کا پیٹ بھرتا ہے، حالانکہ ان کا کوئی روزگار، کوئی دکان، کوئی کاروبار نہیں ہے، تو وہ رب ایمان والے اپنے بندوں کو کیسے بھوکا رکھے گا۔ صحابہ کرام کی زندگی اس پر گواہ ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنے وطن کو، گھر بار کو، جائیدادوں کو، حتیٰ کہ گھر والوں کو بھی چھوڑ کر اکیلے چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر پہلے سے بہتر نعمتوں سے، عزتوں سے ان کو نوازا ہے۔ فرمایا کہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں کی روزی کبھی کم کرتے ہیں، کبھی زیادہ کرتے ہیں، یا کسی کی زیادہ کسی کی کم، یہ سب ان کی آزمائش کا ذریعہ اور اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ فرمایا کہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے، دنیا کی زندگی تو بہت جلد کھیل تماشے کی طرح ختم ہونے والی ہے۔ اور پھر یہ سمجھایا کہ جو لوگ اس دنیا کی زندگی میں اللہ کو پانے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے محنت، مشقت، مجاہدہ کرتے ہیں، دین کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں محنت میں لگے ہیں، اللہ جل شانہ ضرور بالضرور ان کو اپنے راستے دکھا دیتے ہیں، ہدایت کے، اللہ تک پہنچنے کے، اللہ کی رضا کے راستے ان کو مل جاتے ہیں، یعنی کسی کی محنت ضائع نہیں ہوتی۔ اس کے بعد سورہ روم ہے۔ سورہ روم یہ مکی صورت ہے، اس میں 60 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ سورہ روم موجودہ ترتیب میں 30 نمبر صورت ہے، لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے 84 نمبر صورت ہے۔ اس کا پس منظر بڑا اہم ہے کہ جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی اور اس کے اندر 2 پیشین گوئیاں کی گئی۔ ایک یہ کہ روم غالب آئے گا، دوسرا یہ کہ مسلمان جو اس وقت مکہ مکرمہ میں مظلوم کی حیثیت میں ہیں، یہ بھی غالب آ جائیں گے۔ اس وقت کے حالات یہ تھے کہ دنیا کے اندر 2 بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک کو فارس کہا جاتا تھا، ایران،
یہ مشرقی پورا یہ علاقہ اسی کے اندر آتا تھا۔ یہاں حکومت تھی جن لوگوں کی، وہ آتش پرست، آگ کو پوجنے والے مشرک تھے۔ ان کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا۔ دوسری بڑی طاقت تھی روم، وہ مذہبی اعتبار سے زیادہ تر عیسائی تھے، ان کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا۔ اس وقت ان دونوں ملکوں کی آپس میں جنگ جاری تھی اور فارس کا پلہ بھاری تھا، اور ظاہری طور پر ایسے حالات تھے کہ روم کے دوبارہ غالب آنے یا قوت میں آنے کے حالات ناممکن نظر آتے تھے۔ اسی طرح مسلمانوں کی حالت تھی مکہ مکرمہ میں۔ اللہ جل شانہ نے اس صورت کے آغاز میں پیشین گوئی فرمائی کہ ان قریب روم غالب آ جائے گا۔ اب یہ ایسی خبر تھی کہ مکہ والوں نے اس کا بڑا مذاق اڑایا، حالات کیا ہیں اور یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ مکہ کے سرداروں میں ایک بڑا سردار تھا ابی بن خلف، اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بحث کی اور بالآخر شرط طے ہو گئی کہ اگر 9 سال کے اندر اندر روم غالب آ گیا تو میں 100 اونٹ آپ کو دوں گا، اور اگر نہ ہو سکا تو پھر آپ مجھے 100 اونٹ دیں گے۔ ابھی 7 سال گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں پیشین گوئیاں پوری فرما دی۔ روم غالب آیا جس کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ادھر مکہ مکرمہ کے مشرکین میدان بدر میں انتہائی ذلت آمیز شکست کا سامنا کر رہے تھے کہ ان کے بڑے بڑے 70 سردار قتل ہو چکے تھے، 70 قیدی بن چکے تھے۔ مسلمان کمزور اور تعداد میں کم ہونے کے باوجود فاتح بن کر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا اظہار بھی تھا، اور اس بات کی دلیل بھی تھی کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ ایسی پیشین گوئی کر سکے۔ چنانچہ ابی بن خلف تو اس وقت مر چکا تھا، تو اس کے بیٹوں نے شرط کے مطابق 100 اونٹ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے۔ اب جب شرط لگائی گئی تھی اس وقت تو یہ جوا حرام نہیں تھا، لیکن جب وقت آیا اس کے پورا ہونے کا تو جوا حرام ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ غربا میں تقسیم کر دو۔ تو بہرحال اس کے بعد اللہ تعالی نے ایمان والوں کو نماز کا ذکر کا حکم بھی فرمایا اور 5 نمازوں کے اوقات بھی بیان فرمائے، بالخصوص صبح اور شام اللہ کو یاد کرنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں بڑے عجیب انداز سے۔ وہی اللہ ہے جو زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے، مردہ زمین کو اس کے بالکل بنجر ویران ہونے کے بعد پھر سے آباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زمین سے نکالا جائے گا۔ اس کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے اس کو مٹی سے بنایا ہے، اور پھر اس ایک انسان سے پوری زمین کو بھر دیا۔ ایک قدرت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جوڑا بنایا، مرد عورت، نکاح کے ذریعے سے ان کے دلوں میں مودت محبت پیدا فرما دی کہ ایک دوسرے پر قربان ہونے کو تیار ہے۔ وہ جو اجنبی تھے، آپس میں کوئی رابطہ تعلق نہیں تھا، صرف ایک نکاح کا رشتہ قائم ہوا اور ساری محبتوں سے آگے بڑھ گئے۔ کہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اور انسان کے اختلاف، رنگ، نسل، زبان، ان چیزوں کا اختلاف یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ نیند کے لیے رات اور کام کے لیے دن،
اس کا ماحول اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا کہ سب انسان اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، بلکہ باقی مخلوقات جو جانور ہیں، حیوانات ہیں، وہ بھی اسی کے مطابق آرام کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں۔ یہ جو آسمان سے بجلی کی چمک ہوتی ہے، گرج ہوتی ہے بادلوں کے وقت میں، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اس سے خوف بھی آتا ہے کہ نقصان نہ ہو جائے، امید بھی ہوتی ہے کہ اس کے بعد بارش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سے یہ بارش کا نظام بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ مردہ زمین کو آباد فرماتے ہیں۔ ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے آسمان کو قائم کر رکھا ہے، اتنی بڑی چھت، وسیع، اس کو بغیر ستونوں کے ٹھہرا رکھا ہے۔ زمین کو پھیلایا تو وہ انسان کی ضرورت کے مطابق انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ اس کائنات میں اگر غور کیا جائے تو انسان اللہ کے وجود کو بھی تسلیم کرے اور اس کے ایک ہونے پر بھی یقین کر لے گا۔ پھر اللہ جل شانہ نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دین فطرت پر پیدا فرمایا، یعنی انسان کا مزاج، فطرت جو پیدائشی طور پر رکھی گئی وہ یہی ہے کہ وہ اللہ کو بھی مانتا ہے اور اس بات کو بھی مانتا ہے کہ مجھے کسی نے بنایا، لہٰذا مجھے چاہیے کہ اپنے اس خالق اور مالک کی فرما برداری کروں۔ اسی کو دین، اسی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک حکم یہ فرمایا کہ تم جو مال دوسروں کو دیتے ہو، وہ مال ایک تو وہ ہے جو اللہ کے ہاں بڑھتا ہے، یعنی صدقہ، خیرات، احسان آپ نے کیا، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھتا رہتا ہے، یہ تو نیکی ہے۔ لیکن ایک مال وہ ہے کہ جو تم اس کو بڑھانے کے لیے دیتے ہو، یعنی سود، اور اسی سے بعض مفسرین نے کہا کہ قرض کسی بھی صورت میں ہو، قرض دے کر اس سے نفع لینا یہ حرام ہے، ربا ہے، سود ہے۔ تو یہ جو نیوندرا ہے، شادیوں کے موقع پر پیسے دیے جاتے ہیں، یہ بھی اسی کی ایک صورت ہے کہ 1000 دیے تو اب اس کو لکھا بھی جاتا ہے یا کم از کم یاد رکھا جاتا ہے، اور اس کی امید یہ ہے کہ اب مجھے 1500 ملیں گے، لینے والے کو پتہ میں نے 1500 دینے، اسی کو سود کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے، یہ حرام کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ زمین و آسمان میں اگر کہیں فساد ہے، خرابی ہے، پریشانی ہے، آفات اور مصائب ہیں، تو انسان کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ یہ اسی کے گناہوں کا نتیجہ ہے، بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ سچے دل سے توبہ کر کے اس مالک کو جو کائنات کے نظام چلانے والا ہے، اس سے اپنا معاملہ ٹھیک کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے مراحل میں فرمایا کہ اس کو جب پیدا کیا گیا، زمین میں آیا تو بڑا ہی کمزور تھا، محتاج محض۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جوانی، قوت عطا فرمائی، پھر ایک وقت آتا ہے کہ دوبارہ بڑھاپا آتا ہے اور پھر وہ بچپن والی کمزوریاں لوٹ آتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کو چاہیے جب اس کا ماضی، مستقبل اللہ کے اختیار میں ہے تو یقین رکھے کہ حال بھی اللہ کے قبضے میں ہے۔ جوانی میں بھی یہ اللہ ہی کا محتاج ہے، اس لیے جوانی میں، صحت میں، فراوانی میں بھی اس رب کو یاد رکھے، اس کے حکم کو یاد رکھے۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہے، یہ موجودہ ترتیب میں 31 نمبر صورت ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے 57 نمبر ہے۔ اس میں 34 آیات، 4 رکوع ہیں، مکی صورت ہے۔ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک جو حکمتوں والی کتاب ہے، نصیحتوں والی، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن رحمت ان کے لیے بنتی ہے جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور ان کی صفات بیان فرمائی۔ عمل کرنے والے لوگ وہ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں، پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی ہدایت والے ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔
فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہی میں رکھنا چاہتے ہیں۔ مشرکین مکہ میں ایک سردار تھا نضر بن حارث، وہ باندیاں خرید کے لایا کہ محفل موسیقی منعقد کر کے لوگوں کو قرآن پاک کی تلاوت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وعظ و نصیحت سے، مبارک مجلس سے محروم کر دے، دور کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو دوسرے انسانوں کو بھی ہدایت سے محروم رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تکلیف دینے والا، ذلت والا عذاب ہے۔ آج ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ ہر وہ کام جو انسان کو غافل کر دے، اس کے دین سے، اللہ سے دور کرے، یا اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے غافل کر دے، وہ چاہے اس کو کھیل کہا جائے، تفریح کہا جائے، کوئی بھی کام ہو، وہ شرعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت حکیم لقمان کی نصیحتیں بیان کی گئی۔ اکثر مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ نبی نہیں تھے، پیغمبر نہیں تھے، بڑے عرب میں دانشور کے طور پر، بڑے سمجھدار آدمی کے طور پر یہ مشہور تھے، ان کی باتیں مشہور تھیں۔ اللہ تعالی نے بھی ان کی نصیحتیں یہاں ذکر فرمائی ہیں، جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی۔ سب سے پہلی نصیحت یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، معبود خدا بس ایک ہے۔ دوسری نصیحت یہ کی کہ اللہ تعالی سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اس لیے کبھی تنہائی میں بھی گناہ نہ کرنا کہ وہ رب ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ اور ایک نصیحت یہ کی کہ نماز قائم رکھنا اور اچھائی، نیکی کی تلقین کرتے رہنا، برائی سے دوسروں کو بھی منع کرنا، خود بھی بچنا ہے۔ عقائد، عبادات کی تربیت کرنے کے بعد فرمایا اخلاق بھی اچھے ہوں، اور اس کی بنیادی چیز یہ ہے کہ تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، منہ پھلا کر نہیں رہنا، لوگوں سے علیحدہ مل جل کر رہنا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اپنی آواز میں بھی تکبر والا لہجہ نہ ہو، نہ تو چیخنا چلانا ہو، نہ بہت ہی آہستہ آواز ہو، زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا۔ تو یہاں دیکھیے اللہ تعالی نے ان باتوں کو اسی لیے ذکر فرمایا کہ والدین کو اولاد کی تربیت کے اصول معلوم ہو جائے، ذمہ داری معلوم ہو جائے۔ ہر ماں باپ کی ذمہ داری اپنی اولاد کی تربیت، اور تربیت میں سب سے پہلے ایمان ہے، عقائد، دوسرے نمبر پر عبادات ہیں، نماز کی پابندی، تیسرے نمبر پر اخلاق ہیں، اور اخلاق میں رویہ کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور احسان والی کیفیت ہو۔ تو اللہ تعالی نے درمیان میں حکم فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، وہ چاہے خود کافر ہیں، مشرک ہیں، گنہگار ہیں، پھر بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ تو یہاں مفسرین کرام نے ایک نقطہ سمجھایا کہ جب ماں باپ اپنی اولاد کو اللہ کا فرما بردار بنانے کی محنت کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کریم اس اولاد کے دل میں ماں باپ کی فرما برداری کا جذبہ پیدا فرما دیتے ہیں، دل اللہ کے قبضے میں ہے۔ اس کے بعد سورت کے آخر میں سمجھایا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھی ہیں، ان کا صحیح علم، کامل علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ ایک، قیامت کب آئے گی یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، اس سے فائدہ نقصان کیا ہوگا اللہ ہی جانتے ہیں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کیسا ہے، اس کی زندگی کیسی ہوگی، اس کے اعمال کیسے ہوں گے، انجام کیا ہوگا، یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور انسان کل کیا کرے گا، یعنی اس کا مستقبل کیا ہے، یہ اللہ ہی کو خبر ہے۔ یہ نجومی اور یہ تیسرے جو باتیں بتاتے ہیں، ان میں سے اکثر جھوٹ ہیں، کچھ اگر اندازے سے صحیح بھی ہیں تو کامل علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔
اس لیے ان کے پاس جانے سے منع فرمایا کہ انسان جب ان چیزوں میں پڑتا ہے تو اس کا ایمان بھی خراب ہوتا ہے اور اس کی زندگی کا سکون بھی برباد ہوتا ہے۔ انسان کا کام ہے صحیح طریقے سے محنت کرنا اور اللہ سے مانگتے رہنا۔ فرمایا کہ انسان کب اور کس زمین میں مرے گا یہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ سجدہ ہے۔ سورہ سجدہ مکی صورت ہے، اس میں 30 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں، موجودہ ترتیب میں 32 نمبر ہے، ترتیب نزولی میں یہ 75 نمبر صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان و زمین کو اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں ان کو پیدا فرمایا ہے۔ وہی بنانے کے بعد اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، وہی اس کی تدبیر کرتا ہے، وہی اس کے احکامات جاری کرتا ہے۔ بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پہنچتے رہتے ہیں۔ ایک دن 1000 سال کے برابر اللہ تعالیٰ کی نظام میں ہے۔ قیامت کے دن آخرت کی زندگی اسی اعتبار سے ہوگی۔ اس لیے انسان کو سمجھایا کہ دنیا کی زندگی جتنی بھی مل جائے چھوٹی ہے، عارضی ہے۔ آخرت کی زندگی دائمی ہے، بڑی ہے، نہ ختم ہونے والی۔ فرمایا قیامت کے دن مجرمین ذلت کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور اقرار کریں گے کہ آج ہم نے واقعی غلط کیا ہے۔ ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ وہ اللہ کی آیات سنتے ہیں تو جھک جاتے ہیں، یعنی فرما برداری کرتے ہیں۔ راتوں کو بھی ان کے پہلو ان کے بستر سے جدا رہتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے جب مانگتے ہیں تو خوف بھی ہوتا ہے، امید بھی ہوتی ہے، اور جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان ایمان والوں کے لیے اللہ نے جنت کی جو نعمتیں بنا رکھی ہیں ان کو چھپایا ہوا ہے، اور کوئی بھی نہیں جانتا، کسی کے دل میں بھی خیال نہیں آتا کہ کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے بنائی ہیں۔ اس کے بعد سورہ احزاب ہے، مکی صورت ہے۔ سورہ احزاب یہ مدنی صورت ہے، اس میں 73 آیات ہیں، 9 رکوع ہیں، اور یہ موجودہ ترتیب میں 33 نمبر ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ 90 نمبر صورت ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ ہی کی فرما برداری کرنی چاہیے، کافروں اور منافقین کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دور جاہلیت میں لوگوں کا خیال تھا کہ جو بڑا ذہین ہو اس کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں، تو فرمایا خالق میں ہوں، میں نے کسی کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو عقل زیادہ دے دی، کسی کو کم۔ فرمایا کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب بیوی کو ماں کہہ دیا تو وہ ماں بن گئی، اب حرام ہو گئی۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، ماں تو بس وہی ہے جس سے یہ پیدا ہوا، اور بیوی بیوی ہی رہتی ہے۔ البتہ ایسا کہنا ٹھیک نہیں ہے، جس نے کہا کہ تو میری ماں ہے یا ماں کی طرح ہے، بیوی کو کہہ دیا تو اس پر کفارہ لازم ہے، کفارہ ادا کرے تو پھر یہ دونوں میاں بیوی ہیں، ان کا نکاح قائم ہے۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ لے پالک متبنہ، بچہ جو گود لے لیا ہو، اس کو پالا ہو، تو وہ حقیقی بیٹا نہیں بنتا، اس کا نسب تبدیل نہیں ہوتا، اور نسب تبدیل کرنا جائز بھی نہیں بلکہ حرام ہے۔ ولدیت تبدیل نہ کی جائے، پالنا لینا جائز ہے۔ جو اس کا اصل باپ ہے اسی کی نام کے ساتھ اس کو پکارا جائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کا آپس کا رشتہ جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ازواج مطہرات، وہ امت کی مائیں ہیں، امت کی مائیں ہیں۔ تو ماں کا احترام تو اولاد پر لازم ہوتا ہی ہے، اس لیے امہات المومنین کا ادب و احترام یہ ہمارے اخلاق کا بھی تقاضا ہے، ایمان کا بھی تقاضا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کا ذکر فرمایا، جس کی نسبت سے سورت کا نام احزاب ہے۔ اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، غزوہ بنو قریظہ بھی کہا جاتا ہے۔ سن 5 ہجری میں شوال کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا۔
مشرکین مکہ سارے قبائل کو ملا کر یہود و نصارہ کو بھی ساتھ لے کر تقریباً 10 یا 15 ہزار کا لشکر لے کر آئے کہ اس دفعہ مدینے پر ایسا حملہ کرنا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کا بیج ختم کر دینا ہے، جڑ سے ختم کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے کے مطابق مدینہ منورہ میں جہاں سے راستہ تھا دشمن کے آنے کا، وہاں خندق کھدوائی، اتنی گہری اور اتنی چوڑی کہ اس کو عبور کر کے دشمن آگے نہ بڑھ سکے۔ بالآخر 1 مہینے تک یہ وہاں پڑے رہے اور پھر ذلیل و خوار ہو کر یہاں سے واپس ہونے پر مجبور ہوئے، مسلمان محفوظ رہے۔ بہرحال یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقریباً 19 آیات میں اس واقعہ کو بیان فرمایا ہے، اور پھر فرمایا کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت ہے۔ حالات جنگ کے ہوں یا امن کے، خوشحالی ہو یا تنگ دستی، خوشی ہو یا غمی، ہر حال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں تمہارے لیے عزت، کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔